لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر عقل مند انسان اور صاحب ایمان اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے جن خیرات و برکات سے ہمیں نوازا ہے وہ برکات شمار سے باہر ہیں، اور وہ برکات صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ کل کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی شکل میں بھی ہمارے اوپر ہوں گی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اے انسان، میرے احسانات تمہارے اوپر اتنے زیادہ ہیں، میرا فضل اور کرم اور میری رحمت تمہارے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. لیکن ایک احسان اللہ کا ایسا ہے ان بے شمار احسانات میں سے جسے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں پر جتلایا ہے اور بالخصوص آل ایمان پر جتلایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ انہیں ایک عظیم الشان پیغمبر عطا فرمایا ہے. میں نے عرض کیا کہ احسان تو اللہ کے بے شمار ہیں، لیکن اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا، کسی احسان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنا اور آپ علیہ السلام کو پیغمبر اور نبوت عطا کرنا، فرمایا کہ اے انسان، یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے. اس احسان کو اللہ نے جتایا ہے اور بالخصوص آل ایمان پر. حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آل ایمان کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ کے نبی جس طرح انسانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اسی طرح آپ آسمانوں کے لیے بھی رحمت تھے، آپ زمینوں کے لیے بھی رحمت تھے، آپ درختوں کے لیے بھی رحمت تھے، آپ دریا، سمندر، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے. لیکن آل ایمان اللہ کے نبی کی رحمت سے چونکہ نفع اٹھانے والے ہیں، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آل ایمان کو خاص کیا ہے کہ اے آل ایمان، یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ کے نبی جو سراپا رحمت ہیں وہ میں نے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیج دیے. جیسے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ہدی للمتقین، حالانکہ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، کافر ہوں، مشرک ہوں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو،
سارے انسانوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن اس قرآن سے نفع کون اٹھاتے ہیں؟ متقی لوگ۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کو خاص کیا ہے۔ تو ایسے ہی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خاص فرمایا کہ اے اہل ایمان، میں نے جو تمہیں نبی عطا کیا ہے، جو پیغمبر عطا کیا ہے، یہ میرا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اب آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کسی کی طرف سے کوئی احسان کیا جاتا ہے تو اگلے کو چاہیے کہ وہ اس احسان کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات، اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا، لیکن یہ احسان اللہ کا ایسا تھا کہ اس احسان کو اللہ نے اپنے بندوں پر جتلایا ہے تو پتہ چلا کہ یہ احسان بہت بڑا ہے۔ جب احسان بہت بڑا ہے تو اس احسان کی قدردانی بھی ہمیں زیادہ کرنی پڑے گی، اس احسان کے حقوق بھی ہمارے اوپر زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان احسان ہے ہمارے اوپر، تو اگر ان کے حقوق کو سمیٹا جائے اور ان کے حقوق کو دیکھا جائے تو 3 طرح کے حقوق ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ درجے کی محبت ہونی چاہیے۔ اعلیٰ درجے کی محبت، پوری کائنات سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت ہمیں کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ کرے۔ اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت، ساری رشتہ داریوں سے بڑھ کر محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی مسلمان کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، والدین سے زیادہ محبت ہے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے زیادہ محبت ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں ہے۔ کامل مومن ہونے کی نشانی بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، اپنے کاروبار سے محبت ہوتی ہے، مال و متاع سے محبت ہوتی ہے، اپنی جائیداد سے محبت ہوتی ہے، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب 2 محبتوں کا آپس میں مقابلہ آ جائے۔ ایک طرف حضور کی محبت کا تقاضا ہو اور ایک طرف والدین کی محبت کا تقاضا ہو، ایک طرف حضور کی محبت کا تقاضا ہو اور دوسری طرف اپنی اولاد کی محبت کا تقاضا ہو، ایک طرف حضور کی سنت کی محبت کا تقاضا ہو تو دوسری طرف اپنے رشتہ داروں کی محبت کا تقاضا ہو۔ اب پتہ چلے گا کہ اس مسلمان کو اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے یا اپنے والدین سے، یا اپنی اولاد سے، یا اپنے مال و متاع سے، یا اپنی جائیداد سے۔ اس وقت پتہ چلے گا۔ اگر یہ نبی علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے۔ اور اگر یہ اس طرف کو جھک جائے گا، والدین کی محبت کی طرف، اولاد کی محبت کی طرف، رواجات کی محبت کی طرف، رسومات کی محبت کی طرف، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی سے اسے زیادہ محبت نہیں۔ اور اس کا اگر تجربہ کرنا ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے یہ چیز ہمارے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کی، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، آپ حضرات غزوہ بدر کا واقعہ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی،
کافروں کی تعداد زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی اپنی جماعت کو لے کر جب بدر کے میدان میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا؟ آپ نے نماز پڑھی، نفل نماز۔ اللہ کے حضور آپ نے دعا مانگی، اے اللہ جی، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی تکالیف کے بعد، مشقتوں کے بعد یہ جماعت میں نے تیار کی ہے، یہ 313 لوگ تیار ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اگر آج انہیں قتل کر دیا گیا اور تیرے راستے میں شہید کر دیے گئے، یا اللہ کل کو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی روتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائیں، آپ اتنا نہ روئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھپر بنا دیا۔ اللہ کے نبی وہاں تشریف فرماتے، کسی صحابی کو جنگ کے دوران کوئی مسئلہ آتا تو اس چھپر میں آ کر اللہ کے نبی کے سامنے عرض کر دیتا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور صحابہ کرام کو فتح ہوئی، 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اسی جنگ کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافروں کی طرف تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، انہوں نے ایمان قبول کیا، تو ایک موقع پر بیٹھے ہیں اور اپنے والد ابو بکر سے کہتے ہیں، ابا جان، غزوہ بدر کی لڑائی میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا سکتا تھا، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میرے والد ہیں، میرے ابا جان ہیں، انہوں نے میری ساتھ بڑی محبت کی، میری پرورش کی، میں نے والد والے رشتے کو دیکھا، باپ والے رشتے کو دیکھا، اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے، تو نے تو باپ سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا، اگر اسی جنگ کے دوران جبکہ تم کافروں کی طرف تھے اور تم نے میرے محبوب اور میرے پیغمبر کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اگر اس جنگ کے دوران تم میرے سامنے آ جاتے تو میں بیٹے ہونے کا خیال نہ کرتا، میں اسی وقت تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہاری کیا مجال ہے کہ تم اللہ کے نبی کے سامنے تلوار اٹھا کے آ گئے، کافروں کے ساتھ تم شامل ہوئے، اللہ کے نبی کی مخالفت میں تم نے تلوار اٹھائی، میں بیٹے ہونے کا خیال نہ کرتا، تمہاری گردن اڑا دیتا۔ پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ایک موقع پر اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ جب پہنچے تو حضرت ام حبیبہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا بستر بچھا ہوا ہے، اس بچھے ہوئے بستر کو لپیٹ کر سائیڈ پہ رکھ دیا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی، عجیب بات ہے، جب کوئی باپ اپنی بیٹی کے گھر آتا ہے تو بیٹی اس کے استقبال میں بستر بچھا دیتی ہے، قالین بچھا دیتی ہے، عجیب بات ہے کہ تو نے بچھایا بستر لپیٹ کر سائیڈ پہ رکھ دیا۔ اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جواباً ارشاد فرمایا کہ ابا جان، آپ میرے باپ ہیں اپنی جگہ، میں آپ کا ادب بھی کرتی ہوں، آپ سے محبت بھی کرتی ہوں، لیکن حضور کی محبت کے سامنے آپ کی محبت پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ مشرک ہیں، آپ ابھی تک کافر ہیں، آپ نجس ہیں، اور اللہ کے نبی کے پاک بستر پر میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت دے دوں، اسی وجہ سے میں نے بستر کو لپیٹ کر سائیڈ پہ رکھ دیا۔ پتہ چلا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ایسی محبت کا تقاضا ہمارا دین ہم سے کرتا ہے کہ اللہ کے نبی سے ایسی محبت ہو، اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر، دوست احباب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ محبت ہمیں کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ معاف کرے، آج ہماری تو یہ حالت ہے، اولاد تو دور کی بات، والدین تو دور کی بات، ماں باپ تو دور کی بات، رشتہ دار تو دور کی بات، اگر آج ہمارے سامنے
کوئی رسم آ جائے، کوئی رواج آ جائے، کوئی بدعت آ جائے، اللہ معاف کرے ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس بدعت پر عمل کرتے ہیں، ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس رسم کو اپنانے میں لگ جاتے ہیں، اس رواج پر چلتے ہیں کہ جی خاندان والے ناراض ہوں گے، ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، تو پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے زیادہ محبت نہیں، اپنے خاندان والوں سے زیادہ محبت ہے، اپنی رسومات، اپنے رواجات، اپنی جو ہمارے طریقہ کار ہیں، ہمیں ان سے زیادہ محبت ہے، اللہ کے نبی سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ یہ پہلا حق ہے اللہ کے نبی کا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ دوسرا حق اللہ کے نبی کا کہ ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی سے عقیدت ہونی چاہیے۔ عقیدت کا کیا معنی؟ عقیدت کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سچ ہے اور برحق ہے۔ الحمدللہ تمام اہل ایمان کا یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ہیں قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں، وہ سارے کا سارا حق ہے اور سچ ہے، اور اسی پر چلنے میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر قرآن کو چھوڑ دیا ناکام، اگر نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ناکام، دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، میرا پیغمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، انہیں اللہ کا پیغام سنائیں۔ تو اللہ کے نبی نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ سارے خاندان والے اکٹھے ہو جائیں۔ سارے مکہ کے لوگ پریشان تھے کہ آج سے پہلے تو اس طرح کا اعلان نہیں ہوا، یہ کیسا اعلان ہے؟ سارے خاندان والے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے خاندان والے مکہ کے لوگوں سے امتحان لیا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے خاندان والے، تم مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس طرف دشمن بیٹھا ہے اور صبح ہوتے ہی وہ تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سارے مکہ کے لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الکذب، اے اللہ کے پیغمبر، ہم نے آپ کے بارے میں کبھی غلط بیانی کا تجربہ نہیں کیا، یعنی آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اگرچہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ پہاڑ کے اس طرف کوئی نہیں، لیکن جب آپ کی مبارک زبان سے نکل آیا تو ہم یقین کریں گے کہ واقعی دشمن بیٹھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھے سچا مانتے ہو تو سنو، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، میرے اوپر ایمان لے آؤ، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری ہم نے دنیا کی زندگی میں کرنی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ پیغام سنایا تو سب سے پہلا انکار جس نے کیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب تھے۔ اب ابو لہب اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی اور ابو لہب کو پتہ چلا کہ عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اس باندی کو خوشی میں آزاد کر دیا جو باندی یہ خوشخبری لے کر آئی تھی۔ اللہ کے نبی سے محبت تھی لیکن عقیدت نہیں تھی۔ ابو لہب نے کیا کہا؟ تباً لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، تو نے ہم سب کا ٹائم ضائع کیا ہے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ کیا تو ہمیں یہ پیغام سنانا چاہتا تھا؟ ہم اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم تیرے دین پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل کر کے یہ بتا دیا کہ یہ ابو لہب جہنمی ہے، یہ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ کے نبی سے محبت تھی لیکن عقیدت نہیں تھی، اس نے اللہ کے نبی کے پیغام کو سچا نہیں مانا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو محبت تھی اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ محبت وہ کام آئے گی کہ جس محبت کے ساتھ عقیدت بھی ہو، اللہ کے نبی کے پیغام کو سچا مانا جائے اور اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اپنے آپ کو انسان مستحق بنائے۔ اور تیسرا اور آخری حق اللہ کے نبی کا یہ ہے کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ دیکھیں اللہ کی نبی کی محبت، پھر اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ عقیدت، ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس بات کا حکم ارشاد فرمائیں ہم اس بات پر عمل کریں، اور جس بات سے اللہ کے نبی ہمیں منع فرما دیں اس بات سے منع ہو جائیں۔
جو نبی کی سنت ہو اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اور جب جو نبی کی سنت نہ ہو اسے ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ طریقہ اچھا ہے، یہ راستہ اچھا ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے جو راستہ ہمیں بتا دیا، اگر اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا آخرت میں کامیابی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی اور لخت جگر کا ٹکڑا تھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میرا والد نبی ہے، خاتم النبیین، تمام انبیاء کا سردار۔ اے فاطمہ اس بھول میں نہ رہنا، کل کو قیامت کے دن اپنے اعمال کام آئیں گے۔ آج اگر دنیا میں تم نے اچھے اعمال کیے تو کل کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کام آئیں گے، یہ رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اگر رشتہ داری کام آتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جنتی ہوتے، اگر رشتہ داری کام آتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جنتی ہوتا، اگر رشتہ داری کام آتی تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ جنتی ہوتی۔ حالانکہ وہ سارے جہنمی ہیں، حالانکہ وہ انبیاء کے والد، انبیاء کی بیویاں، انبیاء کی اولاد تھی، اس لیے کہ رشتہ داری کام نہیں آتی، بلکہ کل کو قیامت کے دن کیا کام آئے گا؟ اپنی اطاعت۔ اللہ معاف کرے، آج ہم لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ بس جی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا تھوڑا اظہار کر دو، عمل کرو یا نہ کرو ہم کامیاب ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے کام وہ چیز آئے گی جو انسان خود کرے گا، عمل کرے گا، دنیا آخرت میں کامیاب ہے۔ اگر کوئی عمل نہیں تو یقین جانیے نہ محبت کام آئے گی نہ عقیدت کام آئے گی۔ ہاں اگر محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، اطاعت بھی ہو تو پھر دنیا آخرت میں کامیابی یقینی ہے۔ ہم سب کو یہ چاہیے، ہر مسلمان پر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، ہمیں اس احسان کی قدر کرنی چاہیے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی سے محبت بھی اعلیٰ درجے کی ہو، عقیدت بھی اعلیٰ درجے کی ہو، اور جب اطاعت کی بات آ جائے تو اللہ کے نبی کی سنت کی اطاعت بھی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ تین حقوق ہم ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔